میر صاحب نا، جو کہ کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین بھی ہیں اور کراچی مختلف جو کاروبار ہوتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں، تو ان سے جانتے ہیں جو آنے والا بھی جو بجٹ ہے آج جو پیش ہونے والا ہے اس پہ تاجر برادری کیا کہتی ہے، اور جو حکومت کے مختلف فیصلے ہیں کاروبار کے حساب سے اس پہ ان کا کیا موقف ہے۔ السلام علیکم عتیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، حکومت جو آج بجٹ لے کر آ رہی ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب عوام سے لے کر جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کتنا ریلیف ملنے کی امید ہے اس وقت؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں بجٹ اب ایک ایسی دستاویز بن کے رہ گئی ہے جو مالیاتی کم اور سیاسی زیادہ ہے۔ ہر سال آپ دیکھیں کہ بجٹ میں وہ چیزیں نہیں پیش کی جاتی جو بجٹ کا ایک خاصہ ہوتی ہیں۔ جیسے اس سال آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کے مضمرات تھے، جو بجٹ میں حواس باختہ کر دینے والی باتیں تھیں، بجٹ سے پہلے پوری ہو گئی۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ بجٹ اچھا بجٹ تھا، ٹیکس فری تھا، بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے، کوئی نئی مشکل عوام پہ نہیں ڈالی گئی، اس سے بچانے کے لیے بجٹ سے پہلے وہ تمام اعلانات بجلی سے متعلق، پیٹرول سے متعلق یا گیس سے متعلق یا دیگر جتنے معاملات جو مہنگائی کا ایک سبب بنے، وہ بجٹ سے پہلے پیش کر دیے گئے۔ ویسے بجٹ کی ایک روایت ہے کہ جیسے ایک پھولوں کی ٹوکری ہے، نیچے اس کے کانٹے اور اوپر پھول ہیں، تو وہ پھول پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد 2-4 دن کے اندر یا ہفتے بھر میں وہ کانٹے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وہ بجٹ ہے جو ٹوکری بجٹ سے پہلے ہی گر گئی، اور آپ نے دیکھا کہ آج عوام کا کیا حال ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا، 1 وقت کی روٹی کے لیے، نان نفقے کے لیے، طبی سہولتوں کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے، یوٹیلیٹی بلز کے لوگ کتنا پریشان ہیں۔ پہلی دفعہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، روٹی کی وجہ کہتے ہیں گھر کا کرایہ دے دو، کہتے ہیں بچے کے اسکول کی فیس دے دو، کوئی کہتا ہے بجلی کا بل جمع کروا دیں۔ تو اس طرح کی مدد مانگنے کا جو وقت ہے، پہلی دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شدت کے ساتھ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ تو بجٹ بہرحال یہ اس حکومت نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو ہم کفگیر جس پتیلی میں چلا رہے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے، کچھ پک نہیں رہا، صرف دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو اس حکومت کا خزانہ بھی خالی ہے۔ انہوں نے غیر ملکی دوروں میں کچھ اڑا دیے، کچھ اپنی تعیشات میں اڑا دیے، یہ اس مقصد کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ ان سے کام لینا مقصود تھا۔ جس طرح اکثر آپ یہ خبریں سنتے ہیں کہ خطرناک قیدی اس لیے باہر نکالے گئے کہ کچھ قتل کریں گے اور واپس وہ بیریکوں میں آ جائیں گے، پھر جیل خانے میں آ جائیں گے۔ تو انہیں بھی نکالا گیا باہر، کیونکہ یہ شرمناک، یہ ظلم، زیادتی اور IMF کا یہ اذیتناک پروگرام، اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اچھا سر، آپ نے IMF کی بات کی ہے کہ IMF کا پروگرام ہے، IMF کا بجٹ ہے۔ میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فروری میں IMF سے یہ ڈیل کر کے گئے تھے کہ ہم نے پیٹرول جو ہے ہر مہینے 4 روپے بڑھانا ہے، لیوی بڑھانا ہے، سیلز ٹیکس لگانا ہے، دوسری چیزیں کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پیٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، تو عوام کے لینے والی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول سے۔ تو ان کا یہ جو کہنا ہے کہ پچھلی حکومت نے ڈیل کی، ہم تو صرف اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ واقعی ایسا تھا یا یہ انہوں نے کوئی دوبارہ سے ڈیل کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، عوام تو اتنا جانتی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں خنجر ہے اور آپ کے کچھ بھی ارادے ہوں وہ آپ جانتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کی جیب سے خنجر نکالے اور مجھے گھونپ دے تو میرا قاتل تو وہ ہے نا، مجھے اس سے کیا کہ وہ خنجر آپ کی جیب میں تھا۔ وہ جو فیصلے ہوئے، جو اعلانات ہوئے، وہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی، بجلی مہنگی ہوئی، لوگوں کے لیے جو مشکلات مہنگائی کی صورت میں آئی، وہ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے نا جو ابھی بیٹھے ہیں۔ ان پر یہ الزام ہی ان کی تعریف ہے کہ یہ گنجائش نہ ہونے کے باوجود عوام کو سستا پیٹرول دے رہے تھے، بجلی میں یعنی یہ جو کمی، جو رعایت انہوں نے دی بلوں پہ لکھ کے جو آ رہا تھا، یہ میں کہتا ہوں ایسے الزامات یہ بھی اٹھائے کہ جس میں لوگ کہیں کہ عوام کے لیے انہوں نے یہ مشکلات یا یہ غلطیاں کی کہ عوام کو ریلیف ملے۔ دیکھیں وہی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ حکومتیں مائی باپ ہوتی ہیں اور عوام کی مشکلات کا انہیں ادراک ہوتا ہے، احساس ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ تو خود بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اسی طرح حکومتیں، اگر حکومتیں خود عیاشی کریں اور عوام پر مشکلات ہوں
تو پھر وہ حکومت تو نہ ہوئے. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب موجودہ حکومت کے ابھی آئے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے ہیں، یہ وقت زیادہ بہتر تھا کاروباری حضرات کے لیے، یا اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی یا نواز شریف والی حکومت تھی؟ ان دونوں کو اگر ملائیں آپس میں تو کون سا ٹائم آپ لوگوں کے لیے اچھا تھا؟ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں، طوفان باد و باران ہے، بجلی کڑک رہی ہے، سڑکوں پہ پانی ہے، تو کاروبار تو بند ہو گیا نا، کاروباری ماحول تو نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ماحول ہے کہ غیر کاروباری ماحول ہے. اس میں ہر طبقہ، وہ صنعت کار ہے، تاجر ہے، سرمایہ کار ہے، شہری ہے، سب بدحواس ہیں. پریشان تو پاکستان، ہر پاکستان کی قسمت میں ہی پریشانی ہے، ہر حکومت کے دور میں انہیں پریشانی رہی ہے. اب ہم نے دیکھا لوگ بدحواس ہو چکے، لوگوں کے لیے ایک فرسٹریٹ ہیں، جس سے بات کریں تو وہ اس کی سمجھ، یعنی ہونخوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کے چہروں پہ ہوائیاں اڑتی ہیں. وہ یہ سوچتا ہے یار کل آنے والا کل کیا ہوگا. تنخواہ دار تو بیچارہ دیکھیں اس کی تنخواہ تو بڑھتی ہے کہیں سال 2 سال کے بعد، لیکن روزانہ کی بیس پر وہ مہنگائی کو فیس کر رہا ہے. آج اگر وہ ایک کھانے پینے کی اشیاء لینے جاتا ہے تو وہ اگر 500 روپے میں خرید کے لاتا ہے، اگلے دن وہ 550-600 روپے میں ہو جاتی ہیں، تو تنخواہ تو اس کی وہی ہے. اس طرح یہ کم وسائل رکھنے والا طبقہ، مزدور، محنت کش ملازم، یا وہ لوگ جن کی آمدنی کم ہے، چھوٹے تاجر ہیں، پتھارے دار ہیں، ان کے لیے حقیقتاً یہ ایک قیامت صغریٰ ہے. یہ ایسا ایک معاشی دلدل ہے جس میں لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ آنے والے دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا. اچھا سر، حکومت نے جو ابھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے، امپلیمنٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ تو آپ بعد میں پتہ لگے گا. جو یہ کاروبار کی ٹائمنگ چینج کر رہے ہیں، شام 7-8 بجے تک آخری ٹائم ہوگا کاروبار کا، اس پہ آپ کاروباری حضرات جو ہیں ان کا کیا موقف ہے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیں بجلی ایک ایسا عنصر ہے کہ جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھی اس کی ایک دم گھٹتا ہے نا، جیسے آکسیجن نہ ملے. بجلی کی اہمیت اس وقت ہماری زندگی میں ایسی ہے، تو اس کے بغیر لوگ گھر سے ہی نکلتے ہی نہیں. گھروں میں بجلی نہیں ہے، لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں. اس طرح مارکیٹوں میں لائٹ نہیں ہے، سناٹے ہو جاتے ہیں. تو دن میں 2 سے 3 دفعہ جو لوڈ شیڈنگ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، اس میں کاروبار نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا تعطل، بلا وقفہ آپ ہمیں 4 سے 5 گھنٹے اگر بجلی دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے کاروباری اوقات ہیں. اب سارا دن بجلی نہیں ہوگی، لوگ نکلتے ہیں شام کے اوقات میں، قدر کم گرمی ہے، ٹھنڈا ماحول ہے، تو جب لوگ باہر آئیں اور ہم بند کرنے کی تیاری کریں تو پھر کاروبار بھی تو ضروری ہے. ہم کاروبار نہیں کریں گے تو پھر ان امپلائمنٹ ہوگی، ہماری آمدنی جو کم ہوگی، دکان کاروبار کے خرچ نہیں نکلیں گے. تو پہلا ہدف ہمارے ملازمین ہوتے ہیں کہ 6 میں سے 3 کو فارغ کر دیا جائے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، کورونا کے دوران بھی ایسا ہوا. تو ہم سب سے پہلے تو خود اگر ہم ان حالات میں اپنے آپ کو بچا پائیں گے تو پھر ہم ملازمین کے مفادات کو بھی دیکھیں گے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کو اس وقت کیا مشورہ دینا چاہیں گے اکانومی کو لے کر، کاروبار کو لے کر، یا جو دوسرے آنے والا ٹائم ہے ہمارا جو قرضہ ہے، ساری چیزیں، اس پہ کوئی مشورہ دینا چاہیں گورنمنٹ کو، یا جو بات کہنا چاہیں جس سے آپ کا اور عوام کا، ان لوگوں کا برابر بھلا ہو؟ دیکھیے فوری طور پر اب ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں اور ایک شارٹ ٹرم کہ فوری کیا کیا جائے. اس وقت ملک میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے جو مالیاتی طور پہ، معاشی، کاروباری. اس میں اس طبقے کو بچائیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں. ان کی کھانے پینے کی اشیاء سب سے پہلے کوشش کریں کہ کس طرح وہ کم ہو سکتی ہیں. دوسرا ایک بیلنسنگ کا وقت ہے. جیسے کہ وزن ہے، آپ سوچتے ہیں یہ وزن ٹرالر میں آئے گا، پھر سوچتے ہیں یہ وزن ٹرک پہ آ سکتا ہے، پھر ایک وزن ہوتا ہے کہ یہ سوزوکی پہ ہم پک اپ میں ڈال دیں. اب آپ ٹرالر کا وزن سوزوکی پک اپ پہ ڈال دیں گے، یہ زیادتی ہے. تو ایک تخصیص کرنی ہوگی، ایک میزان قائم کرنا ہوگا کہ چھوٹے طبقے کا وزن کم کریں، اور وہ جو بڑا طبقہ ہے جس کی جو ملک میں 10-15% لوگ ہیں جو غریبوں کی قسمت کے مالک بھی ہیں، یہ وزن اگر وہاں منتقل کر دیں
اور ان غریبوں کو بچا لیں. تو ان کی 2 وقت کی روٹی رہ گئی ہے, علاج یہ نہیں کرواتے. اب بھی دیکھیں 40% سے زیادہ طبقہ ہے نہ صاف پانی پیتا ہے, نہ وہ پکے گھروں میں رہتا ہے, نہ ہی اسے 2 وقت کی روٹی میسر ہے. علاج معالجہ وہ نہیں کرواتا, بچوں کی تعلیم ہو, تو ان کا پہلا حق ہے کہ انہیں روٹی دی جائے. تو آدھی ملک کی تقریباً آدھی آبادی ہے, اس کی خاطر حکومت کو چاہیے کہ یہاں جو نئے ٹیکسز آئیں یا ٹیکسوں کی جو شرح ہو اسے ان لوگوں تک رکھیں جو اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, غریبوں کو اسے نکال لیں, اور جو چھوٹے تاجر ہیں, دکاندار طبقہ ہے, اس کے کاروبار پہ اثر انداز ہونے والے جو عوامل ہیں اسے بھی کم کریں. ٹیکسوں کا بوجھ ہے, بجلی ان کے لیے مہنگی نہیں ہونی چاہیے, پیٹرولیم کی قیمت ہے, آگے چل کے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, تو کچھ کمی آ جائے گی. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ایک بہت بڑا انتشار میں دیکھ رہا ہوں, لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, لوگ یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایک دفعہ نکل آئے, ایک دفعہ ان کا ہاتھ کھل گیا, ایک دفعہ انہوں نے ایک مرتبہ پتھر اٹھا لیا, تو پھر یہ پتھر زمین پہ نہیں رکھیں گے, پھر شاید ایک انقلاب ہی اس ملک انقلاب ہی میں آ آئے گا. سکتا ہے. جی ناظرین, عتیق میر صاحب کی آپ نے بات سنی. حکومت سے التجا یہ ہے کہ کوئی ایسی پالیسیز لے کر آئے, کوئی ایسی چیز لے کر آئے جس سے عام عوام اور جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, جن سے روزگار ملتا ہے عوام کو, ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام ہو. ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.